بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حمد و صلات کے بعد برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان کہ اس نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا، یہ مہینہ دیا، اور جو ہم سے بن پایا ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے ہر قسم کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے طرف سے جو کوتاہیاں یا لغزشیں خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ان کو معاف فرمائے، اللہم آمین۔ سورہ توبہ کا آخری حصہ اور سورہ یونس کے کچھ آیتیں ہم نے سنی۔ کل بات ہوئی تھی سورہ توبہ کے تعلق سے کہ انشاءاللہ آج اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ تفصیل نہیں رکھ پائیں گے چونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں، بس اہم عناوین اس کے تعلق سے کہ کیا کیا چیزیں سورہ توبہ کے اندر آئی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ سورہ کی شروعات ہی براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان۔ کس چیز سے برات کا اعلان؟ سن 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ انبیاء کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ خواب دکھایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ ضرور بالضرور جلد ہی تم لوگ اللہ نے چاہا تو مسجد حرام داخل ہوگے، مکہ کے اندر۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، کیفیت یا تو اپنے سر کے بال چھلائے ہوئے ہوگے یا اس کو کٹوائے ہوگے، جو عموماً عمرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں عمرہ کا حکم دیا۔ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کے لیے۔ احتیاطی طور پر کچھ اسلحے رکھے ہوئے تھے، لیکن مقصد لڑائی نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ آپ صرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے جیسا کہ اللہ کا حکم تھا۔ راستے میں پہنچے، ایک جگہ ہے حدیبیہ۔ حدیبیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، اس زمانے میں بھی جاسوسی کا زمانہ تھا، لوگ اپنے دشمنوں کی خبریں رکھنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں کو بھیجا کرتے تھے کہ آپ کا کام ہی ہے گھومتے رہنا، اگر کوئی انہونی آپ کو نظر آئے فوراً آپ ہمیں آ کر کے خبر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی نظر آئے کہ ایک 1400 کی شکل میں ایک ٹیم جا رہی ہو، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوں، کیونکہ اب تک اس قسم کی دونوں ٹیموں کے درمیان کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ جس سے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ یہ صلح کرنے یا کچھ بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کبھی بھی ملاقات ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے؟ جنگ کے میدان کے اندر۔ اس کے لیے پہلے ہی لوگوں نے یہ بات رکھی کہ ایک ٹیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بڑی ٹیم آ رہی ہے، 1400 کے یعنی تعداد کی شکل میں، مکہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ جو بھی سرداران قریش تھے اس وقت وہ سبھی باہر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہیں روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دے سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار سمجھایا کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، ہم صرف عمرہ کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر بیچ کے اندر تھوڑا سا مرحلہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے روک دیا، لیکن اور بھی جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ مکہ ہی میں موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ جائیں ان کو کنونس کریں کہ ہم یہاں لڑنے نہیں، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، چاہو تو ہمارے ہتھیار بھی رکھ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ بھی کیا گیا اور آپ نے وہ ہتھیار بھی رکھوا دیے۔ ایک تو کچھ ہتھیار دوری کے اوپر رکھ دیے تھے، چونکہ حرم میں جا رہے ہیں، ہتھیار کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اس کے لیے پہلے ہی بڑے جو ہتھیار تھے وہ باہر رکھ دیے تھے، اور جو کچھ حصے جیسے چھری یا اس طرح کی نیزے وغیرہ جو تھے وہ ساتھ میں رکھے تھے، پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ آخر کار وہ تیار نہیں ہوئے کہ ہم آپ کو آگے بڑھنے دے سکتے ہیں، یعنی وہ بھی کنونس ہو گئے کہ یہ لڑنے نہیں آئے ہیں، وہ راضی ہو گئے اور یہ طے ہو گیا کہ آپ لڑنے نہیں آئے، انہیں بھی یقین ہو گیا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اگر ابھی آپ کو آنے کی اجازت دے دی جائے، پھر ہمارے جو بعد میں ہمارے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتے ہیں، جن کو ہم نے اپنے ساتھ ایگریمنٹ میں رکھا ہے،
تو پھر وہ کیسے ہمارے اوپر بھروسہ کر پائیں گے کہ کیا قریش اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے لڑے بغیر ان کو اپنے مکہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بس یہی ایک مرحلہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس بار تو نہیں جانے دے سکتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ بنا جسے ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی صلح کے اندر ایک نکات یا ایک نقطہ تھا کہ جو آپ کا ساتھ دے گا وہ اسے اختیار ہے، اور جو ہمارے ساتھ ہونا چاہے وہ اسے بھی اختیار ہے۔ تو 2 ٹیمیں تھیں، قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ خزاعہ۔ یہ 2 قبیلے تھے، بنو بکر قریش کے ساتھ اور خزاعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے، حلیف ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ یہ ایک ایگریمنٹ بنا تھا۔ بہرحال قریش کے ساتھ ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا کہ اگلے کتنے سال لڑائی نہیں ہوں گے؟ جی تقریباً اگلے 10 سال تک، یا اگلے 3 سال، ایسا کچھ ہے میرے خیال سے، 3 سال نہیں، اگلے 3 سال کوئی لڑائی ہمارے آپس میں نہیں ہوگی۔ اس بار اس مسئلے میں فی الحال میں کنفیوز میں ہوں، ابھی یاد نہیں ہے اگر تو۔ بہرحال کچھ مدت تک کے لیے لڑائی روک دی گئی کہ اس بیچ میں ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، آپ کو جو کرنا ہوگا اپنی تبلیغ کے اعتبار سے آپ کریں گے، جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہے گا آپ کو کریں گے، اور جو ہمارا ہے ہم اپنے حساب سے کام کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہا گیا کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اس سال نہیں جانے دے سکتے ہیں۔ تو اسی بیچ میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 3 سال یا جتنے بھی سال کی بڑی ایک مدت تھی کہ اس درمیان ہم لڑائی نہیں کریں گے، یہ ایگریمنٹ بنا تھا۔ اس بیچ میں بنو بکر کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا، اور قریش نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ قریش نے جو نہ لڑنے کی بات تھی یہ ایگریمنٹ ان لوگوں نے توڑ دیا۔ اسی توڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا اعلان آیا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براءت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کیونکہ تم نے ایگریمنٹ کو باقی نہیں رکھا۔ کچھ اور بھی قبیلے تھے جن کے ساتھ پہلے سے بھی کوئی ایگریمنٹ نہیں بنا تھا، کوئی صلح نامہ نہیں بنا تھا، ان لوگوں کو کہا گیا کہ 4 مہینے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس 4 مہینے کے درمیان اگر آپ صحیح رہتے ہیں تو اس مدت کو ممکن ہے کہ اور بھی بڑھائی جائے، لیکن اس بیچ میں اگر آپ نے کچھ کیا، اپنے اس وعدے کے ساتھ مکرنے کی کوشش کیے، تو آپ کے ساتھ بھی ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوگا۔ یہ تھا سورۃ البراءہ کا پس منظر۔ اسی درمیان میں آگے جاتے ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے کچھ 1 یا 1.5 سال کے بعد غزوہ تبوک کا مرحلہ پیش آیا، تب ہی یہ سورہ برات نازل ہوئی۔ چونکہ اس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ غزوہ تبوک کے اندر کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، جیسے کہ کل بات آئی تھی، 3 صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ایک حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے جھوٹ نہیں کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، بس ہماری سستیوں نے ہمیں اس جنگ میں شریک نہیں ہونے دیا۔ بڑی تفصیل ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان تفصیلات پر نہ جاتے ہوئے ان لوگوں نے سچ کہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توبے کو مؤخر رکھا اور پورے 50 دنوں کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اس مرحلے میں بڑی کٹھنائیوں نے ان کی زندگی کے اندر داخلہ لیا۔ حضرت کعب خود کہتے ہیں کہ جب تقریباً 40 دن ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہو۔ انہوں نے اپنے میکے بھیج دیا اور کہا کہ تم وہاں رہو، اور یہ 10 دن اکیلے گھر کے اندر بتائے۔ باقی جو 2 تھے کافی عمر دراز تھے، بزرگ تھے، اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان کا معاملہ الگ رہے گا، وہ بیویوں کے ساتھ رہیں گے لیکن خواہشات نہیں پورے کریں گے، چونکہ ان کی خدمت مقصود تھی، اس کے لیے وہ ساتھ رہیں گے۔ حضرت کعب کا معاملہ تھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اسی درمیان کسریٰ یا فارس کی طرف سے مجھے ایک پیغام آیا کہ تمہارے نبی نے، نعوذ باللہ، کہ تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں اپنی سرداری دے دیتے ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھنا تھا، ایسا لگا زمین میرے نیچے ہے ہی نہیں، اور دعا کی کہ اے اللہ کون سی آزمائش ہے،
ایک نبی کی جدائی دیکھ رہا ہوں، نماز پڑھنے جاتا ہوں تو آپ پھیر لیتے ہیں، ایک چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہو رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اوپر سے اتنی بڑی آزمائش کہ دین سے پھرنے والا مسئلہ جا رہا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وضاقت علیہم الارض، زمین تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے۔ زمین کتنی کشادہ، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، گھٹ رہے تھے کہ کب یہ مرحلہ ختم ہو۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، 50 دنوں کے بعد ایک اعلان دیا اور کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اس کے بعد تاب اللہ علیہم یا یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر رہا ہے، اور اس طرح سے توبہ قبول ہونے کی بشارت اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ یہ سورہ توبہ کا کچھ مسئلہ تھا، ورنہ اس کے اندر بھی کافی تفصیلات ہیں اور ان کی فی الحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اخیر مرحلے کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یونس علیہ السلام کی جب اپنی قوم کے ساتھ نہیں بنی، کافی دنوں تک ان کے اوپر محنت کرتے رہے، اور اس کے بعد جب کامیاب نہیں ہوئے، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی چھوڑ کر کے نکل گئے، اور اسی کے نتیجے میں مچھلی کے پیٹ کے اندر جانے کا مرحلہ پیش آیا تھا۔ چونکہ نبی بھی اللہ جب تک اجازت نہ دے اپنی قوم سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا ہے، اور بستی چھوڑ کر نہیں جا سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور یہ بغیر اجازت کے نکل گئے، لہٰذا اس کے نتیجے میں وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ مرحلہ پیش آیا تھا۔ ادھر یہ قوم سے نکلے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ صبح شاید بات ہوئی تھی اس تعلق سے، سب لوگ ایک میدان کے اندر اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس عذاب کو ہٹا لیا تو ہم ایمان لے آتے ہیں، اور اس کے بعد صحیح سلامت ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا اور کچھ دنوں کے لیے اور مہلت دی، پھر ان میں سے کچھ لوگ ٹھیک ہوئے اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جو ان کے ساتھ ہونا تھا ہوا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اس موقع پر قبول کیا جبکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، چونکہ یونس علیہ السلام کچھ دیر کے لیے جو ایک وقفہ تھا، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ موقع نہیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم کہے کہ ہم پر ظلم کیا ہے، بتایا بھی اللہ رب العالمین نے نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مرحلہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مہلت دی اور اس کے بعد ان کا ایمان قبول کیا۔ اسی سورہ کے اندر کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خود کا تعارف کروایا ہے، خود کا تعارف۔ چند آیتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شک ہے یا جو لوگ غیر اللہ کا وسیلہ لیتے ہیں، آپ تو ضرور ان آیتوں کو پڑھیں گے۔ ہم کہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لگے کہ امام صاحب اپنے طرف سے کہہ رہے ہیں، آپ خود ان آیتوں کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور حقیقی چیزوں میں ہمارا وہ واسطہ یا وسیلہ لینا صحیح ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منہج کہ آپ جب بھی کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تب کہتے ہیں۔ آیت نمبر 15، جو لوگ اپنے بچوں کے اوپر بد دعا دیتے ہوئے بڑی جلدی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مان لیجئے غصے میں آپ اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، غصے میں کچھ کہہ جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس بات کو آپ کی طرف سے قبول کر لے اور وہ حادثہ آپ کے بچے کے ساتھ آئے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ کسی اور کو یہ الزام نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے یہ آیت پڑھیں گے۔ آیت نمبر 11، جو لوگ اللہ کے بارے میں، جو غیر اللہ کے بارے میں، خواہ وہ مزار کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، بابا کی شکل میں، جنہیں اپنا وسیلہ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بطلان کیا اور کہا کہ کیا تم لوگ، یہ لوگ جو بھی اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں، نہ وہ ان کے لیے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تمہیں اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو کہ جو چیز دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو نہیں ہیں، وہ بتا رہا ہے۔ ہم چاہے مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔
سفارش کے تعلق سے بس ایک منٹ کہ سفارش کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، کب کرے گا، یہ 3 سوال ہے۔ کون کرے گا، کب کرے گا، کس کے حق میں کرے گا، یہ تینوں کا اختیار اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے، اور جب اللہ اجازت دے گا تب ہی ایک انسان سفارش کسی کے بارے میں کر سکتا ہے۔ 3 سوالات ہو گئے۔ کون کرے گا، جس کو اجازت ملے گی، کس کے بارے میں کرے گا، جس کے بارے میں اجازت ہوگی، کب کرے گا، جب اس کی طرف سے اجازت ہوگی، اور جتنا ملے گا اتنا ہی اجازت سفارش۔ تو جتنے بھی ہیں غیر اللہ تعالیٰ اگر ان کے بارے میں اجازت نہ دے تو کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت یا سفارش کرنے کا سارا میٹر اللہ کے اختیار میں۔ تو یہ سفارش کے تعلق سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے کچھ اور بھی جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہے گا اَيْنَ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، جنہیں تم شریک بناتے تھے وہ بھی اور تم بھی تھوڑی دیر کے لیے رکو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان اللہ ان کو واضح کرے گا اور کہے گا یہ تمہارے شرکا ہیں جن کو تم لوگ میرا شریک بناتے تھے۔ تو یہ شرکا خود کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جن کی آج لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ خود کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ کہیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی اکیلا گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ آیت نمبر 28-29۔ کون رزق دیتا ہے، کون سننے اور سنانے کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اکیلا ہے جو اس پوری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، جس کا اقرار اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 31، 32، 33۔ کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے ایک چیلنج ذکر کیا، ممکن ہے آگے بھی آئے، کہ بہت سارے لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی آیتیں پیش کی، اہل مکہ میں سے کچھ نے کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خود اپنی طرف سے گڑھ رہے ہیں اور کسی سے کاہن سے سن کر کے آتے ہیں، نوٹ کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر بات ایسی ہی ہے تو پہلے کہا اس جیسا قرآن پیش کرو، اس کے بعد 10 سورتیں پیش کرو، پھر تیسرے مرحلے میں 1 سورت پیش کر دو تو مان لیں گے کہ ہاں یہ کسی انسان کا قول ہے۔ جب انسان کا کلام ہوگا تب تو ایک انسان اس کا برابر کرے گا، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام، ایک سورہ کیا ایک لفظ بھی اس کے برابر نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے وَقَدَّرْنَا الْمَنَازِلِ، چاند کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ہر دن الگ الگ منزلیں متعین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر دن آپ دیکھتے ہیں الگ الگ جگہ سے یہ چاند نکلتا ہے۔ کیوں؟ کون ہے؟ یہ خود ایک دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا، اس کی منزلیں طے کرنے والا کوئی ذات ہے جو اس کا حکم دیتا ہے اور اس کی یہ منزلیں طے کرتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم سمجھنے، ان آیتوں کے ساتھ جو احکام ہیں ان احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔